تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ذی وقار قابل صد احترام تشریف فرما مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا آخر قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ سال کا آغاز اور سال کا انجام قربانی سے شروع ہو کے قربانی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نواسے رسول نے اپنی جان جیسی متاع عزیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور آپ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ میں اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ رشتے میں حضور کی چچی لگتی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں۔ آپ فرماتی میں نے خواب دیکھا اور خواب تڑپا دینے والا تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا اتارا گیا اور وہ میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو فرمایا یہ خواب مبارک ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ پھر 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیٹا دیا۔ اس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی گئی اور میرے نبی نے اس بیٹے کا نام حسین رکھا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن حسین ابن علی کے منہ میں رکھ دیا۔ یہ حسین کا اعزاز ہے۔ آپ دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی غذا نصیب ہوئی وہ محمد عربی کا لواب نصیب ہوا۔ وہ لواب جو جابر کی ہڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے، حضرت قتادہ کی آنکھوں پہ لگے تو آنکھیں روشن ہو جائیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی خیبر کے موقع پر، تو میرے نبی اپنا لباب لگاتے ہیں تو مولا کائنات کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی حضرت فدیق آپ فرماتے ہیں شام کے انڈوں پہ میرا پاؤں آیا اور میری بینائی چلی گئی۔
اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا آقا آنکھوں کے دیدے روشن کر دیے، سائل کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ تو میرے کریم آقا نے اپنا مبارک لباب دہن اس صحابی کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ آپ فرماتے اتنی آنکھیں روشن ہوئی کہ میں 80 سال کا ہو گیا تو میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا تھا۔ حضور کی خدمت میں پانی سے بھرا ایک ڈول پیش کیا گیا اور میرے نبی نے ڈول والا پانی منہ میں ڈالا اور پھر ڈول میں ڈال دیا اور پھر ڈول والا پانی کنویں میں ڈال دیا اور پھر اس کنویں سے مجھ کو عنبر کی خوشبوئیں آنے لگی۔ یہ وہ لباب ہے۔ شیخ جزولی بہت بڑا نام، امت کو درود پہ ایک بہت خوبصورت تحفہ دیا۔ آپ اس کو لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے میں سفر میں تھا تو میری نماز ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا، ایک کنواں نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے میرے پاس ڈور رسی نہیں تھی۔ قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی۔ آپ فرماتے میں نے اس بیٹی سے کہا کہ بیٹا اپنے گاؤں سے مجھے ڈور رسی لا دو۔ وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی، چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہو گئی، کہاں سے آئے ہیں، کہاں کے ارادے ہیں، شیخ کا نام پوچھتی ہے، نام بڑا تھا۔ جب نام بتایا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی ہے حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ شیخ فرماتی یہ بات کہہ کر کے وہ بچی کنویں پر آئی اور اس میں آ کر کے اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ آپ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر فرماتے وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے اس بچی کو بلا لیا اور بلا کے کہا بیٹا آپ کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی ہے حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، شام گھر چلی جاتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے ترلا کر لیا کہ تیت دست سے ہی پڑھنے کی ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے، یہ فخر اپنی نسلوں کو دیجیے گا۔ وہ بچی کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اور ساتھ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ میرے نبی ایک سفر میں تھے تو سرے راہ کنواں آیا، پانی کی ضرورت تھی تو اس کنویں میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ پانی میں لباب دہن جائے تو مجھ کو عنبر کی خوشبوئیں آئیں، وہ میٹھا ہو جائے۔ یہ حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگے تو اللہ شفا دے۔ مولا کائنات کو اشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھیں، حضور کا لباب لگے تو اللہ شفا دے دے۔ یہ حضرت حسین ابن علی کا اعزاز، دنیا میں آئے اور دنیا میں آتے ہی جو سب سے پہلی غذا نصیب ہوئی وہ میرے کریم آقا کا لباب دہن نصیب ہوا۔ حضور نے فرمایا 7 دن بعد اس کا عقیقہ کر دینا اور سر کے بال اتار کے وزن کر کے چاندی کے برابر اس کو صدقہ کر دینا۔ اور پھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کچھ ماہ حضور کے زیر تربیت رہے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کو سجدوں میں دیکھا، اپنے نانا جان کو امت کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات دیکھے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ابن علی کو خود زندگی کے آداب سکھائے۔ ایک دفعہ وہ صدقے کی کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی، شہزادوں میں سے کسی نے ایک نے اٹھا کے وہ کھا لی، منہ میں ڈال دی تو حضور نے انگلی سے وہ باہر نکالی اور باہر نکالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں ذرا رکیے گا اور ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہم جب اپنے بچوں کو، جب ہمارے بچے پر پرزے نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، تو کیا ہم دیوار جو نا درمیان میں لکیر کھینچتے ہیں، دیوار کھڑی کرتے ہیں
کیا یہ ہم باقاعدہ بچوں کو سکھاتے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے اور یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ حلال اور حرام کے دونوں راستے طریقے ہم بتاتے ہیں، کثرت اور برکت کی باتیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم خواب دکھاتے ہیں بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، لاکھوں نہیں کروڑوں پیچھے چھوڑنا ہے، اور یہ باقاعدہ سبب دیا جاتا ہے کہ برادری میں، محلے میں، شہر میں ہم نمایاں نام چاہتے ہیں، اور اس نمایاں نام کے لیے تم محنت کرو، مال کماؤ، اور مال جیسے بھی آئے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جو بھی ذرائع ہیں، تو اس طرح مال جمع کرو تاکہ ہم شہر میں، دیہات میں، برادری میں نمایاں ہو سکے۔ تو بھائی جان، حرام کا ایک لقمہ کھائیں گے تو 40 دن دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور جو حرام کے پیسوں سے وجود پلتے ہیں، آنے والے کل میں کیا وہ نفع بخش ہوں گے؟ انتہائی معذرت سے کہوں گا، نماز بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے نبی فرماتے ایک شخص نے 10 درہم میں لباس خریدا، 9 حلال کے تھے اور 1 حرام کا شامل کر لیا، اور اس کا لباس خریدا اور وہ لباس پہن کر کے نماز پڑھے گا تو اللہ نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یار ایک شخص من دودھ اکٹھا کرے اور اس میں 1 پیشاب کا قطرہ ڈال دے تو کیا ہوگا؟ سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا۔ اپنی نسلوں کو حلال کی تعلیم دو، حرام کا ایک لقمہ بھی ان کے پیٹ میں نہ جانے دیجیے گا۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بھائی جان، ملتا نصیب کا ہے، آپ الٹی چھلانگیں بھی لگاؤ گے تو نصیب سے زیادہ۔ نہج البلاغہ کا حوالہ ہے، مولا کائنات سفر میں تھے تو سر رائے بدو ملا، کہا یہ اونٹ پکڑو، میں ابھی آیا۔ واپس آئے تو وہ اونٹ کی نکیل چوری کر کے بھاگ گیا۔ آپ اونٹ کو ہانگ کر کے بازار لے آئے، جس دکان سے نکیل خریدنی تھی وہ چور وہاں بیچ گیا تھا۔ اپنی نکیل کو پہچان لیا اور فرمایا یہ کتنے کی؟ اس نے کہا یہ 2 درہم کی ہے۔ مولا کائنات نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا مالک گواہ رہنا، جب میں نے بدو کو اونٹ دیا تھا تو یہ نیت کر کے گیا تھا کہ اس کو واپس آ کے 2 درہم دوں گا، لیکن اس نے صبر نہیں کیا، حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کر لیا۔ ملتا اتنا ہی ہے دوست جو نصیب کا ہے، تو اپنی نسلوں کو رزق حلال کھلانے کا مزاج دو۔ یار حضور کی ابتدا میں صحابہ نماز پڑھتے ہیں، ایک صحابی نماز پڑھ کے فجر کی فوراً چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، شکایت کی کہ حضور یہ جلدی چلے جاتے ہیں، ہم وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اب کے بار وہ جب آئیں تو روک لینا، روک لیا گیا۔ فرمایا کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ عرض کی حضور جب صبح کے وقت مدینہ میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ کے میرے بیڑے میں گرتی ہیں، اور میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ کہیں بے خبری میں میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے کھا نہ لیں، تو میں جلدی جلدی اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف کی احتیاط تھی، اور ہم کیا کرتے؟ معذرت سے کہوں گا، ہم تو کہتے ہیں آنا چاہیے جیسے بھی مرضی آئے، ہمیں پیسہ چاہیے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کے پیٹ میں نہ جانے دیجیے گا، رزق حلال کمانے کا، کھلانے کا مزاج رکھیے گا۔ بھائی جان، اگر حلال کھلاؤ گے تو پھر دعائیں ہاتھ بعد میں اٹھیں گے، اجابت کے دروازے پہلے کھل جائیں گے۔ میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں اور فوراً نماز کے فوراً بعد وضو خانے کی چھت پہ بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ نمازی حضرات نے کہا آج میاں صاحب سے باران رحمت کی دعا کی درخواست کرتے ہیں، اور ایسے زاویے میں کھڑے ہو گئے جہاں سے حضرت آسانی سے دکھائی دینے لگے۔ اچھا، وہ زبان سے تو نہیں کہتے کہ حضرت دعا کریں، بس انتظار میں تھے کہ ہماری طرف نظر التفات کریں، ہماری طرف دیکھیں تو ہم دعا کی درخواست کریں۔ حضرت گزیدہ نگاہوں سے اپنے مریدوں کی طرف، نمازیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہاتھ کے اشارے سے ایسے سے کر کے کہتے ہیں کہ میاں جی دعا کر دیں، لیکن آپ پھر وظیفے میں مشغول ہو جاتے۔ یہ عمل 2-4 دفعہ ہوا، اور پھر اللہ کا ولی موج میں آ گیا، اور پھر اپنے پنجابی لہجے میں فرماتے ہیں آسمان کی طرف منہ کیا، اور کیا کہتے ہیں ربا ہن پا بھی دے۔ بھائی جان، صرف اتنا کہنا تھا کہ چھم چھم بھی برسنا شروع ہو گیا، تو اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو حضرت حسن تھے کہ ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا یہ اہل بیت کے لیے جائز نہیں ہے۔ 7 سال کچھ ماہ یہ حضور کے زیر تربیت رہے۔
پھر ماں کی گود میں آئے اور ماں کا جو پیار نصیب ہوا، اور ماں کو کہاں دیکھا؟ سجدوں میں دیکھا، نانا کو سجدوں میں دیکھا۔ اور والدہ کا کیا مزاج تھا؟ مصلی بچھا لیتی ہے، دامن پھیلا لیتی ہے، اور ایک دن اللہ سے عرض کر دی مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے، تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لے۔ یہ ماں کا مزاج تھا نا بھائی، یہ سجدے گھر سے ملے، حضور کی امت کا پیار گھر سے ملا۔ میرے کریم آقا راتوں کو اٹھ کے امت کے لیے ہوتے تھے، ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، حضور کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا نا کہ حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امت کے لیے حضور کو روتے دیکھا، امت کے لیے اپنی ماں کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ یار وہ لمحے یاد کیجئے گا جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ عذاب کی آیتیں اتری تو رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک دن، دو دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں، بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک شخص ہے جو صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ تو اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں، بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزر گئے، بلال مدینے کی گلیوں میں تڑپ رہا ہے، ممبر اداس ہے، چلیے اللہ مہربانی فرمائے گا، فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے غار کی طرف بڑھی، اور سیدہ جب گھر سے چلی تھی، راوی لکھتا ہے کہ آپ کے تن پہ جو رضا تھی اس میں 14 پیوند لگے تھے، مالک کونین ہیں تو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، امام کی بیٹی سر پہ رضا اور اس پہ 14 پیوند